نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. یہ 9 کو کیا ملے گا؟ 8. ایک 8واں حصہ 9 میں تقسیم ہوگا. تو کہہ رہا ہے نا عائشہ کا گھر ہے. کس دلیل سے کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر؟ بھائی اگر کوئی عورت کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے, اس کو شوہر اپنے گھر لے کے آتا ہے, شوہر وہ اس کا گھر نہیں بن جاتا. بھائی یہ شوہر کی ملکیت ہے. ابھی میں نے شادی کی, ابھی میری بیوی میرے گھر آ جاتی ہے, میرا جو جائیداد ہے اس کی بن جاتی ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس کے قانون؟ امریکہ کے قانون میں بھی نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں بھی نہیں, اسلام کا قانون بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے, تمہارا شرم ہی نہیں. عائشہ کا گھر ہے, عائشہ کا گھر ہے. عائشہ اس گھر میں رہتی ہے, بس یہی اس کا ہے کہ رہتی ہے, اس کی ملکیت نہیں ہے تو جو مرضی کرے. تو شوہر جب مرتا ہے, کوئی بھی شوہر, پیغمبر یا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی میراث جو ہے اس کی بیوی کو 1/8واں حصہ ملتا ہے. اگر 2 عورتیں ہیں نا اس کی, وہ 1/8واں تقسیم ہوگا 2 میں, باقی اس کے اولاد کو ملے گی. ایک بیوی کو 1/16واں ملے گا, دوسری بیوی کو 1/16واں ملے گا. اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8واں حصہ 3 میں تقسیم ہوگا, یعنی 1/24واں ایک کو ملے گا, 1/24واں دوسرے کو, 1/24واں تیسرے کو. اگر 4 ہے تو اسی طرح 5, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. 1/8 1/8 تقسیم ہوگا 9 میں, یعنی 1/8 ضرب 1/9, 1/8 times 1/9. یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ بنتا ہے 1/72. 1/72 بنتا ہے, 1/72 بنتا ہے. یعنی عائشہ کا حق کتنا بن گیا اس میں سے؟ عائشہ کا حق بن گیا بھائی. ان کو ذرا میتھ سمجھا دیں, ٹھیک ہے نا. بھائی صاحب, عائشہ کا 1/8 عائشہ کو ملے گا نا, 1/8 ٹائمز 1/9, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں. 1/72 عائشہ کا جو حق بنتا ہے 1/72. 1/72 کا کیا مقصد ہے؟ یعنی تقریباً بنتا ہے 1.2.8%. ہاں, عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے؟ 100 میں سے 1% سے کچھ زیادہ, 1.25%. عائشہ کا حق بنتا ہے. عائشہ کا گھر ہے, عائشہ کا گھر ہے. عائشہ کو کچھ بھی نہیں, عائشہ کو کچھ بھی نہیں. پھر الگ بات ہے کہ اس کو وہ عائشہ کو وہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ عائشہ کو اس کی قیمت ملے گی, ٹھیک ہے نا. پھر عائشہ کیونکہ اس اسلام سے خارج ہو گئی ہے, نبی امیر المومنین اسلام پہ اس نے خروج کیا, تو اس کو وہ بھی تو نہیں ملے گا نا, جو ارتداد کی وجہ سے اس کو وہ تو بھی نہیں ملے گا, میراث بھی نہیں ملے گا. اچھا, لیکن وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے, تو کب انہوں نے کہا تھا ابو بکر میرے ساتھ دفن ہو؟ وہ حدیث میں دکھاؤ, یا عمر کو میرے ساتھ دفن کرو. ناجائز قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیونکہ تو آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق, ایک غاصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں مدفون نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ نے ان کو نکال دیا. احادیث میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات کے فوراً بعد ہی نکال دیا تھا. یہ حدیث ہے الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم, تالیف ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی, متوفى سنة 877, طبع المكتبة المرتضوية في النجف الأشرف. کتاب چھپی ہے سنہ 1384, یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے نجف اشرف ہے. اچھا, یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں یہ حدیث شریف ملاحظہ کریں. روى عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے
انہما لم یبیتا معہ الا لیلہ، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک رات رہے، ایک رات ابو بکر، ایک رات عمر، وفات کے اگلے دن ہی ثم نقل الى واد فی جہنم یقال له واد الدود، اور اگلے ہی دن ان کو جہنم کے ایک وادی میں منتقل کیا گیا، اس جہنم کے اس وادی کا نام ہے واد الدود۔ اوکے جناب، اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے۔